قرب کے مقامات ہیں، سب سے اعلیٰ اپنے قرب کا درجہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب اس کے باوجود امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان کے اس درجے کے لیے سوال کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، اور پھر اس سلسلہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، میں ان کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی ذکر کیا، من غیر ذراء مضرہ۔ اس درجے کے حصول میں اگر کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، یا اللہ میری اس سے حفاظت کر۔ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اور گمراہ کرنے والے فتنے سے حفاظت فرما۔ تو امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اس قدر یہ اہتمام در حقیقت آنے والے وہ دل کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کی اطاعت اور فرما برداری سے غفلت میں زندگی گزارنی تھی، ان کو تنبیہ کرنا ہو سکتا۔ یہ واقعات جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، یا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، یا اسی طرح امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جماعت اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی عطا فرمائی، اور پھر ان کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا۔ ان تمام کی سیرت، ان تمام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، وہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان فی قصصہم، فرمایا کہ ان کے واقعات میں جو ہے وہ عبرت ہے، وہ درس ہے، وہ سبق ہے، کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہمارے اندر کیسا جذبہ موجود ہے، کیسا شوق موجود ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا کتنا شوق رکھتے ہیں، اور اس کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ظاہر بات ہے دنیاوی اعتبار سے کسی کو اگر کسی کے ساتھ فانی محبت ہو جاتی ہے، جس کو محبت کہنا ہی گناہ ہے، جو در حقیقت خود غرضی ہے، جو در حقیقت دھوکہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت اور کیفیت جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں رہتی۔ ہر مجلس میں اس کا تذکرہ، ہر مجلس میں اس کی باتوں کا تذکرہ، ہر مجلس میں اس کی اداؤں کا تذکرہ۔ تو ظاہر بات ہے محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے تو ہر وقت پھر دل اسی طرف متوجہ رہتا ہے۔ پھر یہ اس کی دل کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ یہ بہانے سے ملاقات کی کوشش کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں کا 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور اپنے پاس بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات وہ پہلے تشریف لے گئے، اور رب تعالیٰ کے سوال کرنے پر جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ،
یا اللہ میں آپ کی طرف اس لیے جلدی آ گیا ہوں کہ آپ مجھ پر راضی ہو جائیں۔ اب یہ جملہ مجھے بھی جھنجھوڑ رہا ہے۔ میرے دل میں بھی یہ بات آ جائے، میری بھی یہ کیفیات بن جائیں کہ میں بھی اپنی زندگی کے ہر عمل میں یہ سوچوں اور میرا عمل ایسا ہو کہ میں بھی کہہ سکوں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ نماز کا وقت ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میری طرف متوجہ ہوا، صدا لگی اللہ اکبر۔ دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھنے والوں، یہ دنیا کی چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ لوگوں کے لیے بیٹھنے والوں، لوگوں کے لیے وقت ضائع کرنے والوں، لوگ عظیم نہیں ہیں، عظمت اور کبریائی اور بڑائی کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی طرف تمہیں بلاوا آ گیا ہے۔ اس لیے سارے کام چھوڑ چھڑا کر فوری طور پر میں مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور میں مشابہت اختیار کروں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اب جن لوگوں میں قدر ہوتی ہے نا، پھر ان کے جذبات و احساسات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے، ان کا معمول مسجد میں آذان سے بھی پہلے آنے کا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں لوگ اللہ والوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے اور ان کے عمل سے متعلق ان سے سوال کیا کرتے تھے تاکہ کوئی حکمت کی بات نصیب ہو جائے، اور کہیں اگر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے میرے اعمال میں تو میرے اعمال بھی درست ہو جائیں۔ اس لیے کہ ان میں حضرات اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے مزاج کا نمونہ موجود تھا کہ وہ امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کے افعال کے بارے میں سوال کیا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شفاء العی السؤال، بیمار کی جو شفا ہے وہ سوال کرنے میں ہے۔ پوچھ لے گا، اپنی کمزوری سامنے آئے گی، صحیح نیت سے پوچھے گا، عمل کی نیت سے پوچھے گا، تو اس کا ایک ایک عمل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا بنا دے گا۔ چنانچہ ان سے پوچھا کہ جی آپ آذان سے پہلے ہی مسجد میں تشریف لے آتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی آذان تو غافلوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور میں اپنا شمار غافلین میں نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر بات ہے کہ ان حضرات کا تا زندگی اہتمام کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں یہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں رکھا کرتے تھے۔ یوں ہی بے وضو ہوئے فوری طور پر وضو کیا، یہ ذہنی تیاری ہوتی تھی۔ اور ایک وقت تھا کہ معاشرے میں ایک عام آدمی سے لے کر بادشاہ وقت تک ان سب کا طرز زندگی ایسا تھا کہ وہ اعمال کی قدر و منزلت بھی ان کے دلوں میں ہوتی تھی، اور پھر اعمال کا وہ اہتمام بھی کیا کرتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کی پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو اعمال کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے، جس کو نماز میں اللہ کی ملاقات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی اس کی نماز اگر لیٹ ہونے لگے تو پھر اس پر کیا بیتتی ہے وہ اسی کو پتا ہوتا ہے۔
مجبور ہے، اپنے اختیار سے نماز نہیں لیٹ کر رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، فوری طور پر میری نماز کا اہتمام ہو جائے، میں نماز ادا کر لوں اور اس فریضے سے میں سلوک دور ہو جاؤں۔ سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے عصر کی نماز ہے اور یہ نماز میری بغیر جماعت کے ہو، یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے بھی سفر میں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اس کا صحیح مفہوم ذہن میں ہوا، أَدُّوهَا بِحُقُوقِهَا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے يُؤَدُّونَهَا بِحُقُوقِهَا، اس کے جتنے حقوق ہیں ان کی وہ رعایت رکھتے ہیں، اس کے لیے طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، با جماعت ادا کرنے کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جس وقت نیت ایسی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد فرمائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں جو طلب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طلب کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی طلب کی وجہ سے اگر وہ کیفیت اس کو حاصل نہ بھی ہو تو اس کی حسرت جو ہے اس کو ایسے مقامات تک پہنچا دیتی ہے کہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ سوچ رہے ہیں، نظر پڑی دور ایک بکری کے چراہے پر، بکریاں چرا رہا ہے، اس کے قریب سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نوجوان نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا جی نہیں، اسی انتظار میں تھا، عصر کی نماز ہے، با جماعت ادا ہو جائے، اس انتظار میں تھا کہ کوئی آنے والا آ جائے تاکہ نماز با جماعت ادا کر۔ فرمایا کہ نوجوان وضو ہے، فرمایا کہ حل ينبغي للمؤمن، کیا مومن کے لیے یہ بات مناسب ہے ان یکون فی وقت ما علی غیر طہارت، کہ وہ کسی وقت میں بھی وہ بے وضو ہو کر رہے ہیں؟ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے جب اولاً دیکھا نوجوان ہے، دل میں خیال آیا امامت کراؤں گا، نوجوان میرے پیچھے نماز پڑھے گا، لیکن نوجوان کا یہ کلمہ سن کر فوری طور پر چونک گئے کہ جس کو اس عمر میں اللہ رب العزت نے ایسا اہتمام عطا کیا ہے، اور پھر اس نے اس عمل کی قدر و منزلت کے لیے، وضو کی قدر و منزلت کے لیے، جو بذات خود عبادت نہیں، عبادت کا وسیلہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس عمل کی قدر و منزلت اگر اس کے دل میں ہے، اور یہ کیسی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، رب کعبہ کی قسم، امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غرم محجلین من آثار الوضو، میرے امتیوں وضو کرنے والوں نماز کے لیے یہ عام عمل نہیں ہے، تمہارے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن وہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اب دل میں خیال آیا اب نماز میں نہیں پڑھوں گا بلکہ امامت یہ نوجوان کرے گا اور میں اس کے پیچھے نماز شروع ہوئی۔ اب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی عالم بھی تھے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، سفر بھی کرنا ہے، لیکن لمبا قیام اور لمبا رکوع ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، اس اللہ کے بندے نے یہ خیال نہیں کیا میں نے سفر کرنا تھا، وقت نازک ہے، چاہیے تو یہ مسئلے کے اعتبار سے کہ نماز ہلکی پڑھائی جائے۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا نوجوان میں مسافر تھا، تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ اس نے کہا حضرت بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جس وقت میں نماز ادا کرتا ہوں
تو جس وقت تک میرے قیام میں یہ کیفیات نہیں پیدا ہوتی کہ یہ قبول ہو چکا ہے، میرے لیے رکوع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عرض کیا ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت معاشرے کے ایک عام فرد سے لے کر بادشاہ وقت تک کیفیات یہ تھی کہ جن کے دلوں میں ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قدر و منزلت تھی، اور بڑے اعمال ان کے متعلق ان میں سستی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سن کر، ان کا یہ لفظ سن کر کہ انہوں نے کیا فرمایا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں آپ کی طرف اس لیے جلدی آ گیا کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں، میری بھی یہ عادت بن جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم سنوں میرے دل میں وہ عجلت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن آج میرے نوجوان کی حالت کیا ہے؟ یہ حطام دنیا، یہ بے قیمت دنیا، یہ فانی دنیا، اس کی ملازمت اور اس کی نوکری کے متعلق اگر اس کے سامنے ہو، اس نے ڈیوٹی کرنی ہو، فوری طور پر کھڑا ہو جائے گا اور وقت پر پہنچے گا، لیکن اگر ڈیوٹی کا وقت بدل جائے تو پھر فجر کی نماز کی اس کو فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ساتھ ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہر وقت ہمارے دلوں میں اس کا دھیان پیدا ہو جائے، اس کی عظمت پیدا ہو جائے، اس کی عظمت و کبریائی کی آواز لگے، نماز کا اعلان ہو تو فوری طور پر سستی کے بغیر یہ کھڑا ہو جائے اور دل میں ہو وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسا اوقات پھر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، عجیب بات ارشاد فرمائی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ نفحات، ان للہ نفحات، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، اور وہ جھونکا بسا اوقات کسی بد نصیب کو بھی اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ حضرات محدثین، حضرات اولیاء کرام نے لکھا کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے جذب کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، بدکاری میں زندگی گزر رہی ہے لیکن اچانک اللہ کی رحمت کا جھونکا آیا، فوری طور پر کسی اچھے عمل کی طرف دل متوجہ ہو گیا اور اس عمل کو کر لیا، یا کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو گیا، گناہ کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن اللہ سے ڈر گیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی کیفیات نصیب ہو گئی جن کو جذب کی کیفیات کہا جاتا ہے۔ جذب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ یہ جو جھونکے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، جب تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے، کسی عمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا ڈر آ جائے، کسی گناہ سے بچ جاؤ، فرمایا فَتَمَرَّغُوا فِيهَا، فرمایا کہ ایسے حالات میں پھر ضرور اس میں گھس جاؤ، ضرور بھی ضرور فَتَعَرَّضُوا لَهَا، اپنے آپ کو زبردستی پیش کر دو، یعنی ظاہر بات ہے ایسی حالت میں پھر بھی شیطان کی طرف سے حملہ ہوگا، شیطان پھر بہکائے گا، کوئی بات نہیں بعد میں نماز ادا کر دینا، شیطان پھر بہکائے گا، کوئی بات نہیں اب حالات مناسب ہیں، گناہ کر لو اس کے بعد پھر توبہ کر لینا، لیکن فرمایا نہیں، اگر زبردستی اس میں کود پڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری معاملت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کان ہناک قریۃ فیہ رجل شریر، ایک بستی تھی جس میں انتہائی شریر قسم کا آدمی تھا،
ہر بندہ اس سے پریشان تھا، سخت دل تھا، قاطعا للطریق، ڈاکو تھا، لوگوں پر ڈاکے ڈالتا تھا، ان کے مال لوٹتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ دیکھا ایک عورت جا رہی ہے، لیکن وہ عورت کانت شدید العفہ، شدیدۃ العفہ، اللہ رب العزت نے اس کو عفاف اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائی۔ کانت صاحبۃ الجمال، اللہ رب العزت نے خوبصورتی بھی عطا فرما رکھی تھی، لیکن عفت والی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اس کو دیکھا، اس کا پیچھا کیا اور جا کر اس کو دعوت دینے لگا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرفضت رفضا شدیدا، فرمایا کہ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انی لا اقبل رجلا لا یخاف اللہ، میں ایسے بندے کو نہیں قبول کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، جو اس کی مخلوق کو ستاتا ہے، نہ اس کی عبادات کا خیال ہے، نہ ہی مخلوق کی ایذا کا خیال ہے۔ غضب الرجل، اس کو غصہ آیا، بھڑک اٹھا اور دل میں جذبات ایسے پیدا ہوئے کہ اس کے ساتھ اب انتقامی کارروائی کرنی ہے۔ پیچھے چل پڑا، گھر دیکھا اور پکا عزم کر لیا کہ رات کو اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کیا بنتا ہے۔ فَتَسَلَّلَ سُورَ بَيْتِهِ، دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تو وہ اللہ کی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے اور پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی ایسا وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے اس کو یہ سننے والے بن جائیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس آیت کو دہرا رہے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ آیت کو سنا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس وقت نیت کے ساتھ بندہ اس کو سنے، تھوڑا متوجہ ہو جائے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہو، متوجہ ہو کر سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ تو فرمایا اہتز قلبہ وبدأ یبکی ویبکی، قرآن پاک کی آیت کو سنا، متوجہ ہوا، رونا شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ رویا، اتنا اونچا رونے لگا کہ اس کی جو صدا اور آواز ہے رونے کی وہ بستی کے کنارے تک سنائی دینے لگی۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کی ایسی سمجھ اور ایسی حکمت اور بصیرت عطا فرما دی، فَكَانَ مِنَ الزُّهَادِ، تو فرمایا کہ اس بستی کے زاہدین میں سے یہ سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا نیکوکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا۔ رب کعبہ کی قسم، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلا قدم ہی اٹھانا نہیں چاہتے، مانا کہ انتہائی ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن کسی وقت ذرا رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا تو شروع کر دے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، گناہگار ہوں، لیکن آپ ہی کا بندہ ہوں۔ پہلے جو نیک لوگ بنے ہیں وہ آپ کی رحمت اور مہربانی، آپ کی توفیق سے بنے ہیں، یا اللہ مجھ پر بھی اپنی رحمت فرما اور مجھے اپنے گھر سے دور نہ فرما، یہ تمام تر بدبختیاں مجھ سے دور کر دے اور مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ، اپنے زندگیوں کے بدلنے کی فکر، آپ علیہ السلام کے مسنون طریقوں کی محبت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔